السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست سے تسلسل کے ساتھ یہ بات جاری ہے، آج اس کی دوسری نشست ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم، تربیت، تزکیہ اور صحبت سب سے پہلے کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی تربیت کرنا اور صحابہ کی اس تربیت کو قبول کرنا، یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ جب دور جاہلیت کے اندھیرے اپنی آخری حدوں کو چھونے لگے تو اللہ نے پھر اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا۔ خدائی انتظام یوں حرکت میں آیا، نبی علیہ السلام آخری نبی، امت بھی آخری امت، پھر امت کے لیے جو نبی کے سینے پہ کتاب اتری وہ بھی آخری کتاب۔ اب حاسدین سے کیوں برداشت ہو؟ ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ کے نبی نے اسی قرآن کی روشنی میں اپنے جو اولین مخاطبین ہیں، جو صحابہ بنے، کس کو صحابیت کا شرف بخشنا ہے، کس کو نہیں، یہ ایسے سمجھ لیں جیسے نبوت کی طرف وہبی ہے۔ ایمان لانا تو کسبی ہے کہ ایمان بندہ اپنے عمل سے میدان میں اترتا ہے، لیکن صحابیت کا شرف یہ خدائی ہے۔ بندہ اپنے عمل سے جس طرح نبوت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح اس وقت بندہ اپنے عمل سے صحابیت کا شرف بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جن کو مل گیا اور حکمت اور علم کی بنیاد پہ ملا۔ انشاءاللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل اس حوالے سے اثر حدیث بھی ہے، انشاءاللہ دوسری تیسری نشست ہوگی تو اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا کہ صحابہ کا چناؤ من جانب اللہ تھا، جس طرح انبیاء کا چناؤ من جانب اللہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے جن صحابہ کو تیار کیا، ان صحابہ پر نبی نے محنت فرمائی، وہ فصل تیار کی۔ جب وہ فصل لہلہانے لگی تو قرآن اللہ کو بھی اپنی نبی کی تیار کردہ اس فصل پر پیار آیا، اور پھر قرآن کریم کو اپنے نبی کی کہ جو جانثاران ہیں اس کی مدح سے بھر دیا، جا بجا۔ اس پہ بات مکمل ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی جہاں قرآن مدح کرتا ہے وہاں شیطان صحابہ کا پیچھا کرتا ہے، انہیں تنقید کا نشانہ بناتا ہے، انہیں تضلیل کا نشانہ بناتا ہے، انہیں تذلیل کا نشانہ بناتا ہے، انہیں تکفیر کا نشانہ بناتا ہے، اور پھر ان نشانہ بنانے والوں کو قرآن کافر کہتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، میرے نبی کی تیار کردہ فصل کو دیکھ کر کافر لوگ جلتے ہیں، سڑتے ہیں، حسد کی آگ میں بننے لگتے ہیں۔ مفصل بات ہو چکی، اور جو خلاصہ نکلا وہ کرکس وہ یہی تھا، نبی کی تربیت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی تربیت کو لینا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ باہم لازم و ملزوم ہیں، اور یوں باہم لازم و ملزوم ہے کہ ایک کی نفی سے دوسرے کی نفی ہو جاتی ہے۔ نبی کی تربیت کی نفی کریں، صحابہ کے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے، پھر ایمان ملا کہاں سے؟ پھر ایمان ملا کہاں سے؟ نبی کی تربیت کی نفی کر دیں، صحابہ کے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے، اور صحابہ کے ایمان کی نفی کر دیں تو اللہ کے نبی کی تربیت کی اور صحبت کی برکات کی نفی ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی
صحابہ کے ایمان کی نفی کرنا دراصل یہ رسالت اور نبوت سے دشمنی ہے۔ صحابہ کے ایمان کی نفی کرنا کس کے ساتھ دشمنی ہے اصل میں؟ رسالت، نبوت اور ختم نبوت سے دشمنی ہے۔ یہ صرف میں اپنی طرف سے فلسفیانہ کڑیاں نہیں ملا رہا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، تقریباً ہر خطیب اپنے عربی خطبے میں یہ پڑھتا ہے، ہمارا خطبہ کچھ اور ہے، اس میں یہ نہیں آتا، لیکن عموماً میرے والد مرحوم بھی یہی پڑھا کرتے تھے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے امتیوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم، کیسا میتھمیٹیکل فارمولہ بیان کر دیا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے ساتھیوں سے پیار رکھے گا اس کی وجہ یہ ہوگی حقیقت میں وہ مجھ سے پیار رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ میرے یاروں سے پیار رکھے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے ساتھیوں کے بارے میں بغض، اپنے سینے میں کدورت، اپنے سینے میں عناد، اپنے سینے میں دشمنی اپنے سینے میں رکھے گا تو اس کی وجہ یہ ہوگی اصل میں اس کو کدورت، اس کو عناد، اس کو دشمنی، اس کا بغض مجھ سے ہے جس کا وہ اظہار نہیں کر سکتا، وہ نزلہ گرائے گا میرے صحابہ پہ، ہے کہ نہیں؟ صاف حدیث ہے، یہ میں کوئی فلسفیانہ کڑیاں نہیں ملا رہا۔ صحابہ کے ایمان کی نفی نبوت، رسالت اور ختم نبوت سے دشمنی ہے۔ لا الہ الا اللہ، آج بھی آپ دیکھیں، اس کی چھوٹی سی نہیں بہت بڑی مثال ہے آج کی دنیا میں بھی، آپ دیکھ لیں۔ جب اسلام کی بات ہوتی ہے، اسلام کو نافذ کرنے کی بات ہوتی ہے تو نافذ نہ کرنے والے، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ حکمران ہو، سیکولر طبقہ ہو، ملحدین ہو، میرا جسم میری مرضی والے ہوں، کوئی بھی ہو، نزلہ کس پہ گراتے ہیں؟ مولویوں پہ، نزلہ مولویوں پہ گراتے ہیں۔ وہ مولویوں پر اپنی بڑاس نکال کے اسلام کے بارے میں اپنی بڑاس کچھ نکال دیتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے، ان کو پتہ ہے براہ راست اگر ہم نے اسلام پہ بڑاس نکالنے کی کوشش کی تو ہماری تکہ بوٹی ہو جائے گی، اس لیے پھر وہ بڑاس مولویوں پر نکالتے ہیں، پھر ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ باتیں کرتے ہیں جن کے بارے میں خود ان کا اپنا شرم، اپنی حیا نہیں ہوتی، کسی دائرے میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ باتیں کرتے ہیں جن کی بیٹیاں، جن کی مائیں علل اعلان پورے مجمع میں جپھے پہ جپھا ملاتی ہیں، اور اسے اس معاشرے کا رجحان کہتی ہیں کہ ہماری مرضی، وہ جا کے باتیں کرتی ہیں۔ تو اسلام پہ نظرہ براہ راست گرانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج کے اس گزرے دور میں بھی وہ پھر اسلام کے علم برداروں پر نزلہ گراتے ہیں۔ جیسے ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، ایک مفتی صاحب کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو عبدالقوی کا نام دے دیتے ہیں، تو پھر چل سو چل، وہ پھر ہر چیز حلال کرتا جاتا ہے۔ وہ سگریٹ اور نسوار کے لیول پر الکوہل، شراب، ساری چیزیں لے آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس مولوی صاحب کے پاس کتنا پیسہ ہے کہ وہ ہر دوسرے دن دبئی پہنچا ہوتا ہے، وہ کون سے اس کے اپنے تعلقات ہیں کہ اتنی سی اس نے پیالی سی پکڑی ہوتی ہے، پھر جا کے اگلی عورت اسی سے اپنا ماجرا بیان کر دی ہے، وہ پھر مولوی صاحب محبت سے کس لیتے ہیں، پھر مزید محبت سے کس لیتے ہیں۔ کیا جناب، یہ منصوبہ بندی ہے، یہ پلاننگ ہے۔ ایک بڑے مشہور اینکر ہیں پاکستان کے، انہوں نے خود مجھ سے بات کی کہ میں نے اس بندے کو لا کے پوچھا کہ یار تم یہ حرکتیں کرتے ہو، بتاؤ تمہاری تمنا کیا، خواہش کیا ہے؟ کیا اس سے صاف کہہ دیا دولت، شہرت، بس۔ کہتا پھر میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا، یہی الکوہل کے بارے میں جو اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں، تو چلے میں آپ کو بتا دوں، یہ سب سے پہلے ریکارڈنگ کی تھی مبشر لقمان نے۔ مبشر لقمان نے مجھ سے خود بات کی ہے، بلکہ مبشر لقمان صاحب اختلاف کریں، لیکن چونکہ میرا تعلق ہے میں اس لیے بات کر رہا ہوں۔
وہ کہتے ہیں میں نے اس کی ریکارڈنگ کی اور اس کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا، اب تم نے کسی اور چینل پہ نہیں جانا، میرے ساتھ رہنا، اور میں نے وہ ریکارڈنگ آن ایئر نہیں کی، چلو اس کو پیسہ مل گیا۔ اس نے انتظار کیا، جب اس کی ریکارڈنگ میرے چینل سے آن ایئر نہیں ہوئی تو اس نے کسی اور چینل سے اس کو آن ایئر کروا دیا ریکارڈنگ کر کے، اور مجھ سے کہا آپ نے کیوں نہیں نشر کیا اس کو؟ میں کہا بھائی تمہارا مقصد تو پیسہ تھا، میں نے دے دیا، آرام سے بیٹھو۔ وہ نہیں مانا، کہتا میں اس کو پکڑ سکتا تھا اور اس پر کیس بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ کما قال مبشر لقمان۔ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، لا الہ الا اللہ۔ تو بات یہ ہے آج بھی ایسا ہی ہے، اسلام پہ نزلہ گرانا ہو، اسلام کے علمبرداروں کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب نبوت سے دشمنی، رسالت سے دشمنی، ختم نبوت سے دشمنی کیسے اظہار کرے؟ اگلا تو گلے پڑ جائے گا۔ تو وہ پھر صحابہ کے ایمان کی نفی کی صورت میں یہ بات سامنے آتی ہے۔ صحابہ نعوذ باللہ غاصب تھے، صحابہ نے نعوذ باللہ جائیداد نہیں دی، صحابہ نے قرآن کو بدل دیا، صحابہ پھر گئے، صحابہ مرتد ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دراصل رسالت اور نبوت اور ختم نبوت پر حملہ ہے۔ یہی وجہ ہے ان حملہ کرنے والوں نے رسالت اور نبوت کے مقابلے میں ایک منصب ایجاد کر رکھا ہے اپنے دین میں۔ وہ منصب ان کے ہاں رسالت اور نبوت سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ کوئی کتابی باتیں تو نہیں ہیں، اب تو یہ تو ذرائع ابلاغ کی باتیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان کے ہاں ان کی شخصیات نبی اور رسول سے بڑھ کر ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو ایک بات یاد رکھیے، ذات نبوت کو ہدف تنقید بنانے والے عموماً دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو براہ راست ذات رسالت کو نعوذ باللہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس پہ پھر وہ جہاں تک بھی چلے جائیں، ان کی پھر مختلف کیٹیگریز ہیں۔ آپ سویڈن نارمے میں دیکھ لیں، خاکے بنا لیتے ہیں، اظہار آزادی رائے کے نام سے کچھ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ مستشرقین بھی ہیں جو نبی علیہ السلام کی نکاحی زندگی کو نشانے پہ لاتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر پہلو سے لوگ ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ اچھا ان کا امتحان ہو نہ ہو ہے ہی ہے، یہ میرا اور آپ کا بھی امتحان ہے۔ ہر طرف بلے ہی بلے ہو پھر کیا امتحان ہو گیا؟ صحابہ کے لیے بڑا امتحان تھا، میرے اور آپ کے لیے چھوٹا امتحان ہے، لیکن ہے امتحان۔ ٹھیک، تو ایک وہ طبقہ ہے جو ذات نبوت کو، ذات رسالت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فریکچر تو مطلب انگلی جڑ چکی ہے، لیکن یہ میرے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں، تو بس یہ بڑا مسئلہ ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، خبر نہیں دے رہا، دعا کی درخواست کر رہا ہوں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں، اچھا یہ جو براہ راست ہدف تنقید بناتے ہیں یہ تو کافر ہے نا، تو ان کے مختلف کیٹیگریز ہیں، درجہ بندی ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو ذات رسالت کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنانے کی پوزیشن میں نہیں، وہ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا ہم بنائیں گے، ابھی وقت نہیں ہے۔ وہ پھر بالواسطہ ذات رسالت کو نشانے پہ رکھتے ہیں، اور ان واسطوں میں ایک اہم ترین واسطہ صحابہ کا ہے۔ وہ صحابہ کی تکفیر کر کے، ابو بکر کو کافر کہہ کے، عمر کو کافر کہہ کے، عمر کو غاصب کہہ کے، عثمان کو کافر کہہ کے، عثمان کو بزدل کہہ کے، خود علی کو برا کہہ کے، بڑے بڑے صحابہ کو عشرہ مبشرہ کا انکار کر کے، اصحاب بدر سے دیگر لوگوں کو اوپر لے جا کے، یوں وہ صحابہ کا انکار کر کے دراصل وہ رسالت، نبوت اور ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کیٹیگری میں عموماً منافقین آتے ہیں، اور بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ منافقین کا وتیرہ ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے لیکن ساتھ دل میں کفر بھرا ہوتا ہے، تو پھر وہ ذات رسالت کو، نبوت کو یوں ہدف تنقید بناتا ہے۔ دنیا کی کوئی کائنات ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جسم میں شریک ہو سکے، نفس نبی ہو سکے؟ ممکن ہی نہیں۔
انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی، نفس نبی کا مطلب کیا ہے۔ قرآن سے کھلواڑ کرنے نہیں دیں گے ہم، خدا کی قسم ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن ذات رسالت سے کھلواڑ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ دنیا جہاں کے تمام صحابہ، تمام انبیاء کے ساتھی اور تمام کے تمام امت مسلمہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدم ذات تک جمع ہو جائیں، نبی سے تقابل کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، برابری تو کجا، تقابل کہ آپ کمپیریزن کرنے لگے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ بھی توہین رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو گزشتہ جمعے بھی یہ بات ثابت ہو گئی تھی، صحابہ کی ایمان کی، نبی کی تربیت کا لازمی نتیجہ صحابہ کا ایمان اور صحابہ کے ایمان کا دائمی ہونا ہے، محفوظ رہنا ہے، نبی کی تربیت کا لازمی نتیجہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں جو مفصل بات ہوگی وہ ہے جس طرح نبی علیہ السلام کی تربیت کا لازمی نتیجہ ایمان صحابہ اور اس کی حفاظت ہے، بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام کی تربیت کا لازمی نتیجہ قرآن کی حفاظت ہے، قرآن کی حفاظت ہے، قرآن کا محفوظ ہونا ہے، قرآن کا ناقابل تبدیل ہونا ہے، قرآن کی آیات کا زیر زبر پیش نقطوں کے ساتھ محفوظ ہونا ہے۔ یہ نبی کی تربیت کا لازمی اور جوہری تقاضا ہے، جوہری تقاضا ہے یہ۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی اگر آپ تعلیم کو مانتے ہیں، تربیت کو تسلیم کرتے ہیں، تزکیہ کو تسلیم کرتے ہیں، صحبت نبی کی برکات کو آپ تسلیم کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو نبی علیہ السلام کی تربیت، تعلیم، تزکیہ، تطہیر، صحبت کس بنیاد پہ تھی؟ قرآن کی بنیاد پر۔ 23 سالہ جو معجزات زندگی ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ قرآن کریم پر ہے۔ اگر قرآن کریم محفوظ نہیں ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی تعلیم پہ، تربیت پہ، تزکیہ پہ اور آپ کی صحبت پہ سوال اٹھتا ہے، نفی ہو جاتی ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی تربیت کا لازمی نتیجہ ایمان صحابہ کا محفوظ ہونا ہے، اس سے کہیں زیادہ نبی علیہ السلام کی تربیت کا لازمی نتیجہ قرآن کا محفوظ ہونا ہے۔ ابو بکر صدیق کے اسلام سے زیادہ محفوظ ہونا قرآن کا محفوظ ہونا ہے۔ صحابہ کے ایمان سے زیادہ محفوظ ہونا قرآن کا محفوظ ہونا ہے۔ کیوں؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آج کا دوسرا نقطہ، اس کو یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم، تربیت، تزکیہ، صحبت، اس کا لازمی تقاضا جس طرح صحابہ کے ایمان کا محفوظ ہونا ہے، اس طرح قرآن کریم کا محفوظ ہونا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کی تمام تر کاوشوں کی بنیاد، تمام تر جد و جہد کی بنیاد، تمام تر صحبت کی تاثیر کی بنیاد کس پر تھی؟ قرآن کریم پر تھی۔ نانی دادی کے خوابوں پہ نہیں تھی، قرآن پہ تھی۔ آج اسی قرآن سے نہ صرف عوام ناشنا ہے بلکہ علماء بھی ناشنا ہے۔ کتنے علماء ہیں مجھے بتائیں گنتی پہ جو تسلسل کے ساتھ منبر پہ بیٹھ کے قرآن کو یوں بیان کرتے ہوں جیسے ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ تمہید کے طور پر ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، ایک لطیفہ سنا دیتے ہیں، ایک پھلجڑی سنا دیتے ہیں، ایک من گھڑت واقعہ سنا دیتے ہیں، خوش کرتے ہیں، وآخر دعوانا، کہتے ہیں یہ قوم سدھرے گی، نہ سدھرے۔ کرونا کے بعد ہمارے معاشی حالات بھی بڑے خراب ہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا۔ جب آپ علماء کو نسوار اور سگریٹ کی برابر تنخواہیں دیں گے وہ آپ کے ایمان سے کھلواڑ کریں گے۔ کیوں؟ فقیری بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ حدیث ہے کاد الفقر ان یکون کفرا۔ یہاں ہماری تنخواہوں کو لوگ ضرب لگانا شروع کر دیتے ہیں، خطیب صاحب اتنی تنخواہ لگاتے ہیں۔ آئیں خطیب کی طرح سے قربانی دیں، ہتھیلی پہ جان رکھیں،
کیا جب میں عالم دین بننا تھا تو مجھے یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ ہائی کورٹ کے منصب پر خطیب تم لگو گے؟ بلکہ مجھے تو نکالا گیا تھا. یہ ضرب تقسیم سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں آنے سے پہلے بھی اللہ نے خوشحال رکھا تھا, یہاں آنے کے بعد اور خوشحال کیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو یاد رکھیے, قرآن کی حفاظت, قرآن کا محفوظ ہونا, یہ نبی علیہ السلام کی تربیت, تعلیم, تزکیہ, تطہیر اور صحبت کا لازمی تقاضا ہے. ایک, قرآن کا محفوظ ہونا, ناقابل تبدیل ہونا اور اسی طرح موجود ہونا جس طرح دور نبوت میں بلکہ نبی علیہ السلام کے سینے میں محفوظ تھا, آج بھی اسی طرح محفوظ ہونا, یہ عقل و دانش کا بھی تقاضا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی رسالت تو رہے, لیکن رسالت جس تعلیم پر منحصر ہے وہ تعلیم نہ رہے. یہ پاسبل ہے؟ رسول کی رسالت تو رہے لیکن وہ رسالت جس سرچشمے کی بنیاد پر ہے وہ سرچشمہ نہ رہے. یہ ممکن ہے؟ یہ تو اللاجیکل بات ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں بھائی آواز نہ آئے خدا کے لیے. یار یہ کون بول رہے ہیں؟ ذرا خاموش تو کروائے بھائی. مہربانی بھائی آپ ذرا خاموش رہیے گا. آپ بولیں پھر ہم بات کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اچھا کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں جی, یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک نبی تشریف لے آئے, وہ کہے میں اللہ کا رسول ہوں, مجھ پہ ایمان لے آؤ, لیکن میں نے جو تمہیں تعلیمات بتانی ہے نا اس میں گڑبڑ ہو چکی ہے, لیکن تم ایمان لے آؤ. بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب تعلیمات ہی نہیں تو رسول کیسے سدھارے؟ رسول کے ساتھ تو تعلیمات ہوتی ہیں. ایسا رسول کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا, امپاسبل ہے. بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام کی رسالت تو موجود ہو, نبوت تو موجود ہو, لیکن رسالت اور نبوت کی جو تمام تر کاوش قرآن کی بنیاد پر ہے وہ موجود نہ ہو. یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو قرآن کریم کا محفوظ ہونا یہ عقل و دانش کا بھی تقاضا ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری, قرآن کریم کا محفوظ ہونا ختم نبوت کا بھی تقاضا ہے. کیوں؟ نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اتارا, آخری امت اتاری, آخری کتاب اتاری, دنیا کی کائنات کی آخری صداقت کے طور پہ اسلام سامنے آ چکا. ٹھیک, اب یہ اسلام کب تک ہے؟ تا قیامت. جب اسلام تا قیامت ہے اور تا قیامت آنے والوں کے بارے میں پوچھ ہوگی تم مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, نہیں ہوئے جہنم میں, ہوئے جنت میں. ہونے والوں کی بھی درجہ بندی, بغیر حساب کے جنت میں, حساب کے بعد جنت میں, جہنم سے سیر کروانے کے بعد, سمجھ آئی, جہنم کی یاترا کے بعد جنت میں, کیٹیگریز ہیں. ٹھیک, اب اگر نبی کی رسالت اور نبوت تو تا قیامت ہو اور درمیان میں کسی نبی کی دعوت حائل, کسی نئے نبی کی دعوت حائل, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, نبی علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کریں گے, کسی نئے نبی کی دعوت درمیان میں حائل نہیں ہے, تو رسالت اور نبوت اور ختم نبوت پر ایمان لانا تو تا قیامت لازم ہو, لیکن جس بنیاد پر ایمان لانا ہے وہ تبدیل ہو چکا ہو. قرآن تحریف آ چکا ہو, قرآن کی آیات کو نکال دیا گیا ہو, قرآن کو لوگوں سے غائب کر دیا گیا ہو. اب قرآن میدان میں نہیں ہے, کسی غار میں پڑا ہوا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے. ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے کہ قرآن کیا ہو؟ محفوظ ہو. صرف محفوظ نہ ہو بلکہ دنیا کے سامنے بیچو بیچ ہو, قابل فہم ہو, ناقابل فہم بھی نہ ہو. یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3.
یہ میں قرآن کی محفوظیت پر آپ کے سامنے دلائل دینا چاہ رہا ہوں. پھر تاریخ کے تسلسل اور تواتر کا بھی یہی تقاضا ہے. آج تک تاریخ میں ایک بندہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن کریم کے اندر تحریف ہوئی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے، ثابت کرنا اور بات ہے. تاریخ کا تسلسل اور تواتر بھی اس پر دلیل. اور آگے اورینٹلسٹ جو یہودی ہوتے ہیں، جو عیسائی ہوتے ہیں، جن کو عرب میں مستشرق کہتے ہیں، مستشرقین ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے اسکالر یہودی اور عیسائی، لیکن انہوں نے اپنی تحقیق کا ہدف اسلام کو بنایا ہوتا ہے اور اسلام میں نئے نئے فرقے پیدا کرتے ہیں، نئی نئی سوچیں پیدا کرتے ہیں، نئے نئے افکار کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اسلام کے افکار کو کی جانچ پڑتال کرتے رہتے ہیں. ان میں کوئی اگر تلاش حق والا موجود ہے تو جانچ پڑتال کرتے کرتے خود مسلمان ہو جاتا ہے، ورنہ اکثریت ادھر ہی رہتی ہے. ان لوگوں کا بھی یہ اعتراف موجود ہے، مستشرقین کا، یورپ کے محققین کا، یہ قرآن وہی ہے جو دور نبوت میں تھا. پھر کم سن بچوں کا حفظ قرآن کرنا خود قرآن کی حفاظت پر دلیل ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آج کل تو انتہائی چھوٹے بچے ہوتے ہیں. میں نے خود الحمدللہ کم سنی میں حفظ کیا. حفظ کرنے کی میں خیال جس دن تقریب تھی میری، مجھے میرے اپنے نکاح کی تاریخ یاد نہیں ہے لیکن مجھے اپنے حفظ کی تاریخ یاد ہے الحمدللہ. جس دن میری حفظ کی تقریب تھی اس دن میرے قاری صاحب جو اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے مجھے ایسے اچھالتے ہوئے کہا، اور آپ دیدہ ہو گئے، کہا خلیق دیکھو ہم نے تمہیں گود گود میں حفظ کروا دیا. ایسے مجھے ایسے اوپر اچھالتے ہوئے کہا. کم سن بچوں کا قرآن کریم کو حفظ کرنا خود قرآن کی حفاظت پر دلیل ہے. اور قرآن کے علاوہ کسی کتاب کا یاد نہ ہونا من وعن، قرآن ہی کا یاد ہونا من وعن زیر زبر پیش نقطوں کے ساتھ، یہ بھی قرآن کی حفاظت پر دلیل ہے. اور سب سے بڑی دلیل خود قرآن کریم کی آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ قرآن کریم محفوظ ہے. ٹھیک، لا الہ الا اللہ پڑھیے قرآن کریم. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. وحی آتی تھی، ابھی ابھی وحی کا نیا تجربہ ہو رہا تھا نبی علیہ السلام کو. جبرائیل امین جب قرآن سناتے تھے تو نبی علیہ السلام اس خوف سے کہ جبرائیل امین قرآن پڑھ کے سنا کے چلا جائے گا اور مجھے کہیں بھول نہ جائے، آپ یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو آپ کو اس کو ایک سے زائد مرتبہ روکا گیا. ایک پڑھ دیتا ہوں سورہ قیامہ کی آیت، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. میرے نبی قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. ان علینا جمع، آپ بے فکر رہیں، آپ کے سینے میں اس کو جمع رکھنا یہ ہمارا کام ہے. سمجھ آئی؟ وقرآن، پھر آپ کی زبان سے اس کی ادائیگی کروانا یہ ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ رہے ہوں تو بس خاموشی سے قرآن کو سنیں. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا قرار دیا ہے. کیوں؟ اللہ بتا رہے ہیں اس اسلوب کے ذریعے کہ یہ قرآن اتنا اوپر سے محفوظ ہو کے آیا ہے. جبرائیل کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا کہہ رہے ہیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ رہے ہوں تو خوب غور سے کان لگا کے صرف سنیں بس. جب پڑھ چکے تو پھر اس کی پیروی کریں، پڑھنے میں بھی اور اس کے احکامات کو سنانے میں بھی. ثم ان علینا بیانا، پھر صرف قرآن کی ادائیگی ہمارے ذمہ نہیں ہے، اس قرآن کے اندر جتنے معارف و علوم ہیں ان کو بیان کروانا آپ کی زبان سے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. قرآن اتنا محفوظ ہے، قرآن کے نہ صرف الفاظ محفوظ ہیں بلکہ اس کا فہم بھی. اس لیے آج 1400 سال بعد قرآن کا کوئی ایسا فہم پیش کر دے جو 1400 سال کے تسلسل سے ٹکراتا ہو تو اس کو آج بھی فوراً نظر گٹر کر دیا جاتا ہے، وہ ناقابل قبول ہوتا ہے. اس لیے تو کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم. قرآن کے فہم کا تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے. یہ ایسی حفاظت ہے قرآن کریم کی.
اور آگے چلیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ حجر کی آیت غالباً 9 ہے۔ اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے والے بھی ہم۔ اور یہ کس دور میں حفاظت کی ذمہ داری لی گئی؟ مکی دور، مسلمان کشتی کے سوار، کشتی ڈاواں ڈول، لوگ سمجھے کہ ابھی یہ چراغ بجھا، ابھی یہ چراغ بجھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگوں کے سامنے ٹمٹماتا چراغ، ابھی بجھا کل بجھا، آج بجھا کل بجھا۔ ایسے دور میں اللہ کہتے ہیں اس قرآن کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایسے دور میں حفاظت جب ذرائع ابلاغ کی کمی، جب حفاظت کے اسباب بھی نہیں، اور حفاظت کے لیے بھی کاغذ وسیلہ نہیں بنا، پینسل تختی وسیلہ نہیں بنی، نبی کا سینہ وسیلہ بنا سب سے پہلے۔ اور نبی کے بعد کن کے سینے وسیلے بنے؟ صحابہ کے سینے وسیلے بنے۔ آج صحابہ کی سینوں کو برا کہنے والے اس بات کے مستحق ہے کہ کھڑے ہو کر ان کے سینوں کے اوپر منتر کیا جائے، جو صحابہ کے سینوں پہ اعتراض کریں۔ یہ قرآن نبی کے سینے سے ہوتے ہوئے، صحابہ کے سینے سے ہوتے ہوئے آج میرے اور آپ کے سامنے یوں محفوظ ہے۔ 7 سال کا بچہ کھڑے ہو، پیچھے کھڑے ہو، اور 70 سال کا شیخ القرآن شیخ الحدیث آگے کھڑا ہو، جس کی عمر قرآن سنانے میں گزر چکی ہو، 7 سال کا بچہ پیچھے سے پکڑ لیتا ہے، مولانا آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اگلی آیت ایک اور اس پہ سنا کے پھر آگے چلتا ہوں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن اس میں شک ہے؟ ایک سورت تو لے آؤ اس کے مقابلے میں، ایک سورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جو طاقتیں تمہارے پاس ہیں، جو قوتیں تمہارے پاس ہیں، جو صلاحیتیں تمہارے پاس ہیں، جو عربیت دانی تمہارے پاس ہے، جو صرف نو بلاغت کی مہارتیں تمہارے پاس ہیں، ساری مہارتیں خرچ کر دو، تم کبھی بھی قیامت تک قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا۔ یہ بھی قرآن کی حفاظت پر دلیل ہے۔ کیوں؟ اگر قرآن کا مقابلہ ممکن ہوتا تو قرآن کے مقابلے میں قرآن آتا، قرآن کا مقابلہ ممکن ہوتا تو قرآن کی آیات درمیان سے نکال دی جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا، قرآن کا مقابلہ ممکن ہوتا، قرآن کو بے ترتیب کر دیا جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ قرآن کا معجز ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ان تمام تر حقائق کے مقابلے میں اگر کوئی یہ کہے، اور کچھ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے، قرآن کی آیات کو نکالا گیا ہے، قرآن 2/3 حصہ، یہ تو 1/3 ہے، 2/3 کو نکال دیا گیا جس میں 70,000 آیات تھی، یہ کہے تو دراصل وہ کس کا انکار کر رہا ہے؟ وہ خدا کی وعدہ حفاظت قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ اسلام کی حقانیت کا انکار کر رہا ہے، وہ نبی کی صحبت کی تاثیر کا انکار کر رہا ہے، وہ نبی کی تربیت کی تاثیر کا انکار کر رہا ہے، وہ رسالت کا انکار کر رہا ہے، وہ نبوت کا انکار کر رہا ہے، وہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، وہ عقل و دانش کا انکار کر رہا ہے، وہ تاریخ کے تسلسل اور تواتر کا انکار کر رہا ہے، وہ بچے جیسے قرآن پڑھتے ہیں، پورا قرآن حفظ کرتے ہیں، اس مشاہدے کا انکار کر رہا ہے، وہ اس مشاہدے کا بھی انکار کر رہا ہے کہ آج بھی یہی وہ واحد کتاب ہے، قیامت تک بھی یہی وہ واحد کتاب رہے گی جو من وعن یاد ہوتی، دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں یاد نہیں ہوتی۔ مضمون آپ یاد کر لیتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، اس کے بعد چھٹی، ہم اتنے گناہگار ہیں پورا سال بھی نہ پڑھیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں رمضان کے لیے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، ہماری کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو قرآن کی تحریف کی بات کرنا پورے دین کے انکار کے مترادف ہے، برابر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور قرآن کی تحریف کرنے والوں نے پھر عجیب عجیب کھلواڑ کی ہے۔ ابھی چند سال پہلے ایک میڈیا کے اوپر ایک کراچی کے ایک بندے نے صاف کہہ دیا ہمیں اصل قرآن مل چکا ہے، وہ بندہ آج بھی زندہ ہے، ریاست اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہی،
کہا ہمیں اصل قرآن مل چکا ہے، ہم برٹش لائبریری سے اس کی تصدیق کروا رہے ہیں. ماشاءاللہ اصل قرآن کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ برٹش لائبریری. کہا اب ہم قوم کے سامنے اصل قرآن کو لے کر آئیں گے. برٹش لائبریری سے تصدیق شدہ وہ آج بھی میڈیا پر آتا ہے، بولتا. سمجھ آئی بات کی؟ اور ایک بندے نے، اس کا نام نوری تبرسی ہے، اس نے کہا جی ہمارے پاس 2000 روایات موجود ہیں کہ اس قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے. اور ایک بندے نے اپنی کتاب میں لکھا صحابہ کے لیے قرآن کے اندر رد و بدل کرنا اور اصل قرآن کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا یہ آسان تھا. وہ صحابہ جو یہودوں اور نصارہ پر الزام دھرتے تھے، عیب نکالتے تھے کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنی کتاب تورات انجیل میں تحریف کی ہے، خود صحابہ یہی کام کرتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک کتاب کے اندر خواہ مخواہ کی مثالیں بھی دی گئیں. یہ دیکھو قرآن کی آیات بے جوڑ ہیں، یہاں سے یہ آیت نکالی گئی، یہاں سے یہ آیت نکالی گئی. لیکن یاد رکھیں قرآن کا مذاق اڑانے والے، قرآن کی حقیقت سے کھلواڑ کرنے والے، یاد رکھیں ہم نبی کہیں تو ان کو پتہ ہے یہ کوئی سکھوں کی گرنتھ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی گیتا نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی بائبل نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. تم اس پر جتنا حملہ کرو گی اتنی یہ نکھر کے سامنے آئے گی، اتنا تمہیں شکست دے گی. تم اس پر جتنے تابڑ توڑ حملے کرو گے، بغیرت سے بغیرت مسلمان بھی تمہاری بات کو سننے کے لیے تیار، وہ اس قرآن کے پیچھے اور چلے گا انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے 1-2 منٹ لے کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. ایمانداری سے بتائیے کہ قرآن کے اندر تبدیلی ہوئی، قرآن نعوذ باللہ اس کے اندر تحریف ہو گئی، قرآن وہ اصل قرآن نہیں رہا، تو قرآن سے بدگمان کر کے آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ قرآن سے بدگمان کر کے آپ اللہ کے وعدے کو سچا سمجھ سکتے ہیں؟ قرآن سے بدگمان کر کے آپ نبی کی نبوت، رسالت بلکہ ختم نبوت پر ایمان لا سکتے ہیں؟ قرآن سے بدگمان کر کے آپ صحابت سے خوشگمانی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. قرآن سے بدگمان کر کے کائنات کی آخری صداقت اسلام کا جھنڈا لے کے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن پر حملہ دراصل خدائی وعدہ حفاظت، خدا کے وعدے پر حملہ ہے، کیونکہ قرآن کی تو حفاظت کی گارنٹی اللہ نے دی ہے. خدا کے وعدہ حفاظت پر حملہ ہے. قرآن پر حملہ نبی کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت پر حملہ ہے. قرآن پر حملہ عقل و دانش پر حملہ ہے. قرآن پر حملہ صحابہ کے ایمان اور اس کی عدالت پر حملہ ہے. لا الہ الا اللہ. تو اس لیے آج کی نشست میں جو بات، جو کرکس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. جس طرح نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیم، تربیت، تزکیہ اور صحبت کا لازمی نتیجہ صحابہ کا ایمان تھا، اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کی تعلیم، تربیت، تزکیہ اور صحبت کا لازمی نتیجہ قرآن کی حفاظت ہے، قرآن کا محفوظ ہونا ہے. اگر ہم یہ مانتے ہیں اور یقیناً مانتے ہیں کہ ہمارے نبی جیسی کوشش کسی نے نہیں کی، ہمارے نبی کی صحبت میں جو برکات تھی وہ کسی میں بھی نہیں تھی، ہمارے نبی نے جو تزکیہ کیا، جو امت تیار کی، وہ آج تک کوئی کر نہیں سکا، یہ مانتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا ہوگا کہ قرآن ناقابل تبدیل ہے، قرآن کیا ہے؟ محفوظ ہے. یہ 2 باتیں ہو گئیں. انشاءاللہ اگلی بات اسی بنیاد پر، اسی پہ آگے چلے گی. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی تربیت کا لازمی نتیجہ بھی یہ تھا کہ آپ کی کوششوں کی بنیاد نسلی نہیں تھی، نسلی بلکہ انسانی تھی. کوششوں کی بنیاد انسانی بنیادوں پر تھی، نسلی بنیادوں پر نہیں تھی. کیونکہ قرآن جس اللہ کا اعلان کرتا ہے وہ کسی خاص مسلک، قوم کا یا کسی خاص دین کا رب نہیں ہے. وہ کون، کس کا رب ہے؟ رب العالمین. ہماری تو نماز ہی اس سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.